بسم اللہ الرحمن الرحیم حمیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ شورا سے حکمت کے موتی چنیں گے انشاءاللہ۔ یہ سورہ 13 نبوی میں نازل ہوئی، یعنی نبوت کے 13ویں سال میں، اور اس کے بعد ہجرت ہوئی تھی۔ تو ایک طرح سے یہ الوداعی خطاب ہے مکہ والوں سے، یعنی ایک فیئرویل اسپیچ میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بار بار کفار مکہ کو جھنجھوڑا ہے۔ ابتدائی 2 آیات حروف مقطعات پر مشتمل ہیں، جن کے حقیقی معنی اللہ رب العالمین ہی جانتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ اسی طرح اللہ غالب اور حکیم آپ کی طرف وہی بھیجتے ہیں جیسے کہ پہلے رسولوں کے پر بھیجی گئی تھی۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر مستقل اعتراضات کر رہے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ شخص، یہ نبی نئے باتیں لا رہے ہیں، ہم نے تو کبھی یہ باتیں پہلے سنی نہیں ہیں، یہ تو ہمارے سارے معبودوں کا انکار کرتے ہیں، اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ ان سارے اعتراضات کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ تم سے پہلے نبیوں پر بھی اسی طرح وحی کی گئی تھی اور یہی باتیں وحی کی گئی تھیں، اور پھر فرما دیا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ رب العالمین کا ہے۔ اب آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ ہے اس کے بارے میں تو ہمیں بہت کچھ معلومات نہیں ہے، ہم تو بس زمین میں ہی دیکھتے ہیں کہ چاند، سورج، پہاڑ، دریا اور سمندر، یہ کائنات کی بڑی بڑی چیزیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے جو ہمارے ادراک اور ہماری سوچ سے بھی باہر ہے، اور ہم اس کے بارے میں بہت کم معلومات رکھتے ہیں۔ سماوات سے مراد وہ عظیم یونیورس ہے جو ہمیں اوپر نظر آتی ہے، اس میں بھی بہت کچھ ہے۔ اس کی کچھ جھلکیں ہمیں سائنس کے ذریعے جو پتہ چلی وہ یہ کہ سورج ہماری زمین سے 1 ملین گنا بڑا ہے، ہمارے سورج جیسے لاکھوں سورج وہاں موجود ہیں، اور بہت سی گلیکسیز ہیں اور نامعلوم کیا کچھ ہے۔ ان سب کا مالک اللہ اکیلا ہے جو برتر اور عظیم ہے۔ جب اتنی عظیم ہستی کے ساتھ شریک بنائے جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین کو اتنا جلال آتا ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ قریب ہے کہ آسمان کو گرا دیا جائے، یعنی اتنا بڑا قصور ہے کہ زمین والوں کو تباہ کیا جا سکتا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، یعنی فرشتے اس حقیقت سے واقف ہیں کہ اللہ رب العالمین کا کوئی شریک ہے، نہ کوئی اس کی بیوی ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، اور نہ کوئی اس کے ساتھ مددگار ہے۔ وہ اس جرم کی سنگینی سے آگاہ ہیں، تو وہ اللہ رب العالمین کی حمد کرتے ہیں، تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے زمین والوں کے لیے استغفار کی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کیجیے۔ اس بڑے گناہ کا ذکر کرنے اور فرشتوں کی معافی کی درخواستیں کرنے کے فوری بعد اللہ نے کہا کہ میں غفور اور رحیم ہوں، یعنی میں معاف بھی کر سکتا ہوں اور رحم بھی کرتا ہوں۔ رحم اس طرح اللہ رب العالمین ہمیشہ کر رہے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے شرک کرنے والوں کو اللہ فوری طور سے سزا نہیں دے رہے، ان کو مہلت دے رہے ہیں اور ان کے گناہوں سے پردہ پوشی کر رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر دوسرے اولیاء، سرپرست، ولی، مددگار بنا لیے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی نگرانی کر رہا ہے، انہیں جانتا ہے اور ان سے حساب لے لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں کے بارے میں کوشچن نہیں کیا جائے گا کہ وہ ایمان کیوں نہیں لائے تھے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے کوئی اس بارے میں مواخذہ نہیں کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپانسبلٹیز کی
لمٹس بتانے کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ ہم نے یہ قرآن تمہاری طرف اس لیے وحی کیا ہے کہ تم بستیوں کے مرکز مکہ اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار کر دو. پہلے مخاطب تو یہی لوگ تھے نا، اس کے بعد قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے ان سب کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سارے کام کو محفوظ کر دیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا، اور ان کی سیرت اور ان کی احادیث کی بھی حفاظت فرما دی کہ قیامت تک نبی کی تعلیمات لوگوں کو رہنمائی کرتی رہیں گی. آخرت کے دن کی وارننگ دے دی گئی اور بتا دیا گیا کہ اس دن ایک گروپ جنت میں جائے گا اور دوسرا گروپ دوزخ میں جائے گا. فیصلہ اس رویے پہ ہوگا جو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ کریں گے. پھر فرمایا گیا کہ اللہ چاہتا تو سب کو ایک امت بنا دیتا، مگر اپنی رحمت میں اللہ جسے چاہتا ہے شامل کرتا ہے. تو اس کلیے کو یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مصلحت نہیں تھی کہ انسانوں کو بغیر امتحان کے اتنی بلند جنت دے دی جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو غیب کی خبریں دے کر صرف ایک اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا اور اپنی نشانیوں پر غور کرنے کا کہا. اب جو لوگ ان نشانیوں پر غور کرتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، وہ رب کی رحمت میں داخل ہو جاتے ہیں. اور ظالم یعنی انکار کرنے والے، شرک کرنے والے جو دوسروں کو اللہ کے مقابلے میں مددگار یا ولی بنا رہے ہیں، وہ ایکچولی ولی ہیں ہی نہیں، کیونکہ یا تو وجود ہی نہیں رکھتے یا وہ قدرت ہی نہیں رکھتے جن کو ولی سمجھا جاتا ہے. ولی تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہیں، وہی مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں اور وہی ہر چیز پر قادر ہیں. اللہ رب العالمین نے بار بار ولی کا لفظ استعمال کیا ہے اپنی ذات کے لیے. ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ولی کے معنی کیا ہیں. ولی اسے کہتے ہیں جس کی ہدایات پر عمل کیا جائے، جس کے بنائے ہوئے قانون پر عمل کیا جائے، جس کی رہنمائی پر اعتماد کیا جائے، جس کے بارے میں یہ سمجھا جائے کہ وہ ہمیں ہر برے نتیجے اور برے انجام سے بچا سکتا ہے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ غیر اللہ کو ولی سمجھنے والے ظالم ہیں اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے، کیونکہ ان تمام معنوں میں ولی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے کہ اسی کی ہدایت پر عمل کرنا ہے، اسی کے قانون پر عمل کرنا ہے، اسی کی ذات سے یہ توقع رکھنی ہے کہ وہ ہمیں برے انجام سے بچا لے گا. باقی اور کسی کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ کسی کو برے انجام سے بچا لے یا سپر نیچرل طریقے سے کسی کی کوئی مدد کر سکے. اس سورہ شورا میں اللہ رب العالمین نے کئی جگہ اپنا ولی ہونا بتایا ہے. ان آیات کو ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 9 میں فرمایا کہ اللہ ولی جو ہے یحیی الموتیٰ ہے، مردے کو زندہ کرتا ہے. پھر آیت 28 میں فرمایا ہے ینزل الغیث، آسمان سے بارشیں برساتا ہے. پھر آیت 31 میں بتایا ہے کہ وما انتم بمعجزین، اللہ ولی کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا. آیت 44 میں بتایا ہے ومن یضلل اللہ فما لہ من ولی، جس کو اللہ گمراہ کر دے پھر کوئی ولی اسے ہدایت نہیں دے سکتا. اور آیت 46 میں یہ مضمون ہے کہ وما کان لہم من اولیاء ینصرونہم من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی ایسا ولی نہیں ہے جو گمراہ لوگوں کی مدد کر سکے. اللہ تعالیٰ کو ان تمام معنوں میں ولی ماننے والوں کا عقیدہ انتہائی مضبوط ہو جاتا ہے، اور وہ پھر کسی اور ہستی کی طرف مدد کے لیے نہیں دیکھتے، کسی طرح کا بھی شرک نہیں کرتے، اور بڑے سے بڑے مشکل حالات میں بھی صرف اللہ رب العالمین ہی کو پکارتے ہیں. اور اللہ نے ان کو یہ کہہ دیا کہ سنو، جو اللہ کے دوست ہیں، جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے تقوی کا راستہ اختیار کیا ہے، ان کو خوف اور غم نہیں ہوتا. یعنی وہ اللہ کو ولی بناتے ہیں تو اللہ انہیں ولی بنا لیتا ہے اور ان کو ہر مصیبت اور پریشانی میں اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے. پھر فرمایا گیا کہ دین میں جتنے اختلافات ہیں ان کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے. یہ اللہ کا کلام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے فرمایا گیا کہ اللہ اس چیز کا ذمہ دار ہے جو دین اس نے بھیجا ہے. اس میں جو ڈفرینسز ہوتے ہیں، جو ڈس ایگریمنٹ ہوتے ہیں، جو لوگوں کے درمیان مختلف آوازیں اٹھتی ہیں اور باتیں اٹھتی ہیں، تو ان کے لیے پھر ہمیں اللہ ہی کی طرف دیکھنا ہوگا. یعنی ہمارے سامنے کوئی
ایسی بات آتی ہے جو ہمیں دین میں اجنبی اور نئی لگتی ہے، تو ہمارا کیا طریقہ ہوگا؟ ہم پھر کلام پاک کھولیں گے، قرآن کے ترجمے پہ غور کریں گے، حدیثیں کھولیں گے، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور جو صحیح احادیث کا ذخیرہ ہے اس کو رجوع کریں گے، اور پھر وہاں سے معلومات لیں گے کہ یہ چیز دین میں ہے یا نہیں۔ پھر فرمایا گیا ہے کہ آسمان اور زمینوں کے بنانے والے رب نے تمام جانداروں کے کپلز بنائے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، اس کی بابرکت ہستی جیسی کوئی شے اس کائنات میں ہے ہی نہیں۔ اور فرمایا ہے کہ کائنات کے تمام خزانوں کے مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں، اور اپنے علم کی بنا پر لوگوں کے رزق مقرر کرتے ہیں۔ تو انسانوں کو اللہ کے اس فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ رزق کی کمی یا زیادہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ جس سے ناراض ہے اس سے کم دے رہا ہے، بلکہ حکمت کی بنا پر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کسے کیا دیا جائے۔ پھر اگلی آیات میں اللہ رب العالمین دین کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی دین دیا گیا ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کو دیا گیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ ابتدائی آیات میں بھی یہی بات اللہ نے فرمائی تھی کہ ہم تمہاری طرف وہی بھیج رہے ہیں جو تم سے پہلے کے رسولوں پر بھیجی گئی تھی، اور یہاں پہ بھی یہی بات کہی ہے کہ ہم نے وہی دین وحی کے ذریعے بھیجا ہے جو پچھلے انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ یعنی جب سے دنیا بنی ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ایک ہی دین یعنی اسلام کو پسند کیا گیا۔ اور آل عمران میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے۔ دین کے معنی کیا ہیں؟ دین کے معنی ہے کہ اللہ کی اتھارٹی کو مان کر اس کے آرڈرز کو اوبے کیا جائے۔ اب اس دین میں عبادات کے معاملات بھی آتے ہیں، عبادات کے طریقے بھی آتے ہیں، اور وہ سارے لاز بھی آتے ہیں جو شریعت نے بتائے ہیں۔ اس میں حلال اور حرام کے احکام بھی آتے ہیں، جیسے کہ سود حرام ہے یا غذا میں کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، ان کی پابندی کرنا بھی دین ہے۔ پھر وہ جو قوانین ہیں جو سزاؤں پہ مشتمل ہیں، ان پر عمل کرنا بھی دین کا حصہ ہے۔ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہی اصل دین ہے، لیکن قرآن کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے جتنے احکامات اس کتاب میں لکھ دیے ہیں وہ تمام کے تمام دین کا حصہ ہیں۔ اچھا، اس میں بہت سے احکامات ایسے ہیں جن کے لیے ہمیں کسی اتھارٹی کی ضرورت ہے، کسی گورنمنٹ کی ضرورت ہے جو ان احکامات کا امپلیمنٹ کرے، تو اس گورنمنٹ کو بنانا اور نیک لوگوں کو اتھارٹی دینا بھی دین کا ہی کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حکومت قائم کر کے دکھا دی تھی جس میں دین کے تمام احکامات پر عمل ہوتا تھا۔ ہم جانتے ہیں مدینے کی ریاست میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود حکمران تھے اور وہاں دین نافذ تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دور میں یہ آیت بھی نازل ہو گئی تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا ہے، یعنی احکامات مکمل بھیج دیے گئے ہیں۔ اب اس مکمل دین میں جو تبدیلی کرے گا، کوئی نئی بات نکالے گا، کسی بات کو ماننے سے انکار کرے گا، تو وہ دین میں تفرقہ یعنی ڈس ایگریمنٹ کرے گا، جس سے اس آیت میں منع کیا گیا ہے۔ پھر فرمایا ہے کہ یہ بات ان مشرکین کو سخت ناگوار ہوئی ہے۔ ایک مشرک وہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، اللہ کی صفات میں شرک کرتے تھے، اور ایک شرک کی قسم یہ ہے کہ اللہ کے اختیارات میں شریک بنایا جائے۔ دین بتانے کا طریقہ، حکم دینے کا حق صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے، یہ ہم آیت 10 میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ پھر بتایا گیا کہ لوگوں میں جو تفرقہ ہوا ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس علم نہیں تھا، اللہ بتاتے ہیں ان کے پاس علم آ چکا تھا، لیکن اصل وجہ یہ تھی کہ دل سے اس دین پر ایمان لانا نہیں چاہتے تھے۔ پھر اللہ نے اپنا یہاں یہ فیصلہ بھی بتایا ہے کہ چونکہ اس نے طے کر لیا ہے کہ قیامت کے دن ہی ان کا حساب کتاب ہوگا، اس لیے انہیں مہلت دی جا رہی ہے، ورنہ دنیا میں ہی ان کو سزا دے دی جاتی۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ کتاب کے جو وارثین بنائے گئے وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ تعلیمات درست ہیں یا نہیں۔ یہ بات پچھلی قوموں کے لوگوں کے بارے میں کہی گئی۔
پچھلی کتابوں کے وارثین تک تو ان کی کتب اصل حالت میں نہیں پہنچی تھیں، وہ شک میں مبتلا ہو سکتے تھے، لیکن ہمارے پاس جو قرآن پاک ہے جس کے ہم وارث ہیں، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا اور یہ ہم تک مکمل اور محفوظ حالت میں پہنچی ہے۔ پھر اس کتاب میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ، کچھ گروپس اس کتاب کے بارے میں شک کرتے ہیں، اس میں تبدیلی کی بات کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ عورت کے دائرہ کار ہی کو لے لیں، اس میں قرآنی احکامات کے خلاف بات کی جاتی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا رویہ اور عمل بالکل درست نہیں۔ اب چونکہ یہ حالت پیدا ہو چکی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ تم اسی دین کی طرف دعوت دو جس طرف تمہیں حکم دیا گیا ہے، اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ، لوگوں کی ڈیزائرز کو فالو نہ کرو، اور ان سے کہہ دو کہ اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اللہ کی کتاب پہ ایمان لانے کا حق یہی ہے کہ عمل پوری طرح کیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ اللہ ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ایٹریبیوٹس کو دیکھتے ہوئے خود فیصلہ کر لیں گے کہ کس کو کس درجے میں بھیجا جائے گا۔ جو لوگ اللہ کے دین پر عمل کرنے والوں سے جھگڑے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ آیت 17 میں فرمایا گیا ہے کہ اس کتاب کو حق اور میزان کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ حق سے مراد سچی باتیں اور میزان سے مراد بیلنس نظام دے کر نازل کیا گیا ہے۔ میزان یعنی دین کا پریکٹیکل سسٹم ہمیں دیا گیا ہے۔ اس کتاب میں ایک ایسا نظام دیا گیا ہے جس میں تمام کی ہی ڈیوٹیز اور رائٹس کے بارے میں بتا دیا گیا ہے۔ اللہ کا یہ رائٹ ہے کہ صرف اس کی بندگی کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رائٹ ہے کہ ان کو اوبے کیا جائے اور احکامات کو فالو کیا جائے۔ انسانوں کے رائٹس میں بتایا گیا کہ شوہر اور بیوی کے کیا رائٹس ہیں، پیرنٹس اور اولاد کے کیا رائٹس اور ڈیوٹیز ہیں، گورنمنٹ کی کیا ڈیوٹیز ہیں اور کیا رائٹس ہیں، یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے۔ اور یہ سب احکامات انتہائی بیلنسڈ ہیں، ان پر عمل کیا جائے تو دنیا میں انتہائی امن ہو۔ آج جو دنیا میں ظلم ہے، اپریشن ہے، اس کی وجہ اس بیلنس نظام پر عمل نہ کرنا ہے۔ آج کہا جا رہا ہے کہ عورتوں کو حقوق دیے جائیں، جبکہ حقوق تو قرآن میں لکھ دیے گئے تھے لیکن ان پر عمل نہیں ہو رہا۔ سوسائٹی میں حقوق کی جنگ کی وجہ یہی ہے جو آیت 14 میں بیان کی جا چکی ہے کہ لوگ علم آنے کے بعد اختلاف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ سیلفشنس کی وجہ سے زیادتی کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں قرآن کی آیات پر غور کرنا ہے، ہدایات لینی ہے اور اپنی زندگی میں اتنے بیلنس نظام کو رائج کرنا ہے تو انشاءاللہ راہ راست مل جائے گی۔ پھر فرمایا گیا ہے کہ شاید قیامت قریب ہی ہو۔ جو لوگ اس کے آنے پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں، اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں وہ ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یقیناً قیامت آئے گی اور ان سے حساب کتاب ہوگا۔ خوب سن لو، جو لوگ اس گھڑی یعنی قیامت کے آنے میں شک ڈالنے والی بحثیں کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ اور پھر فرمایا ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر انتہائی مہربان ہے، وہ رزق اپنی مرضی سے تقسیم کرتا ہے، وہ قوت والا اور زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے جو چاہتا ہے دیتا ہے سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین بندوں کی ضروریات سے واقف ہیں کہ کس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رزق کی تقسیم میں اللہ کا یہ اصول نہیں ہے کہ سب کو سیم نعمتیں دے دی جائیں، بلکہ یہ ہے کہ کسی کو کوئی نعمت زیادہ دی ہے تو کسی کو دوسری نعمت زیادہ دی ہے تاکہ انسان ایک دوسرے سے فائدہ اٹھائیں۔ اگر سب کو سب کچھ دے دیا جاتا تو پھر انسان آپس میں اس طرح ربط نہ بڑھاتے بلکہ ہر ایک اپنی اپنی دنیا ہی میں مگن رہتا۔ آیت 20 میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ جو آخرت کے لیے کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر بڑھا کر دیں گے، جبکہ دنیا کے لیے کوشش کرنے والوں کو دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی لکھ دی گئی ہے، مگر آخرت میں ان کا حصہ نہ ہوگا۔
یہاں آخرت کے لیے کوشش کرنے والوں کے دنیا میں ملنے والی نعمتوں کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ وہ تو لکھ دی گئی ہیں، وہ تو ملیں گی ہی۔ اور یہاں مثال کھیتی یعنی ٹلت کی دی گئی ہے۔ کھیتی کو کسان تیار کرتا ہے۔ کسان کیا کرتا ہے؟ وہ زمین کا ایک ٹکڑا سلیکٹ کرتا ہے، اس میں انویسٹمنٹ کرتا ہے، بیج، کھاد اور پانی کا بندوبست کرتا ہے اور بڑے صبر کے ساتھ انتظار کرتا ہے۔ اس سارے پیریڈ میں اسے کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہوتا، مگر وہ فیوچر میں ملنے والی نعمت کی امید پر محنت کرتا رہتا ہے۔ تو اب جو شخص آخرت کی ٹلت کے لیے انویسٹمنٹ کرتا ہے، وہ صبر کے ساتھ آخرت کے ریوارڈز کا انتظار کرتا ہے۔ دنیا جو اس کے نصیب میں لکھ دی گئی ہے وہ اسے ملتی رہتی ہے اور آخرت کے ریوارڈز بڑھتے رہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنی آخرت کی ٹلت کے لیے کیا کریں، جبکہ ہمیں اس دنیا میں بہت سے کام کرنے ہیں۔ ہماری اسٹڈیز ہیں، ہماری فیملی کی ضروریات ہیں اور جاب وغیرہ ہیں۔ تو یہ بات سمجھ لیں کہ ہم جو بھی کام کریں اس میں نیت یہ کر لیں کہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس نیت کے ساتھ اسٹڈیز کریں کہ جس فیلڈ میں بھی جائیں گے اللہ کے بندوں کی خدمت کریں گے، سچائی اور ایمانداری سے کام کریں گے۔ فیملی کے کاموں میں یہ نیت ہو کہ یہ رب نے ہمارے ذمے کیے ہیں، فیملی کے ہمارے اوپر رائٹس ہیں، ہمیں ان کو ادا کرنا ہے۔ جاب کی جو بھی فیلڈ ہو وہاں ایمانداری سے کام کیا جائے اور اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے، تو یہ بھی آخرت کی تیاری میں شمار ہوگا۔ ساتھ ساتھ رب کی عبادت میں بھی کوئی کمی نہ کی جائے۔ دین کے فرائض خوش دلی سے انجام دیے جائیں تو یقیناً قیامت کے دن ہم ایک بڑی کامیابی کو حاصل کر لیں گے انشاءاللہ۔ آیت 21 طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ فرمایا ہے کیا انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسے شریک بنا لیے ہیں جو ان کے لیے ایسا طریقہ زندگی طے کرتے ہیں جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا۔ اللہ کے ساتھ شرک کی قسمیں ہیں۔ اس کی صفات میں شرک یعنی کوئی اور بھی رازق، مالک، خبیر، بصیر، موجود اور حاضر ہو سکتا ہے۔ دوسرے شرک کی قسم یہ ہے کہ اس کی ذات کے ساتھ شرک کو اس کی بیوی اور اولاد ہو۔ شرک کی تیسری قسم اس کے اختیارات میں شریک بنانا، یعنی کسی اور کو بھی یہ اختیار ہو کہ وہ ہمیں طریقہ زندگی بتائے اور ہمارے لیے یہ طے کرے کہ ہم اپنی زندگی میں کسے حلال سمجھیں اور کسے حرام، کسے جائز سمجھیں اور کسے ناجائز۔ آیت 13 میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ اس دین یعنی طریقہ زندگی کو نافذ کرنا ہے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ اب یہاں یہ فرمایا گیا کہ انہوں نے کچھ ایسے شریک بنا لیے ہیں جنہوں نے دین کی نوعیت کا ایک دوسرا طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بتا دیا ہے کہ ہماری اکانومی میں کون سے طریقے ہوں، ہماری سوشل لائف کیسی ہو، ہماری سیاست کیسی ہو اور ہماری عبادت کیسی ہو، اور فرما دیا ہے کہ ان الحکم الا للہ، اللہ ہی کا حق ہے کہ وہ ہمیں حکم دے اور ہمارے لیے طریقہ زندگی طے کرے۔ اگر ہم انسانوں کو یہ حق دیتے ہیں کہ وہ قانون ساز اداروں میں اللہ کے مقابل میں اپنے قانون بنائیں، زندگی گزارنے کے طریقے طے کریں، قرآن پاک میں جو جرم کی سزائیں لکھی ہوئی ہیں ان کے مقابل دوسری سزائیں طے کریں یا سود کو حلال قرار دیں، تو یہ سب شرک کی ایک قسم ہے، اور اس پر بھی اللہ رب العالمین کو اتنا ہی جلال آتا ہے جس طرح اس کی ذات اور صفات میں شرک کرنے پر آتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں وہی بات ریپیٹ کی ہے جو آیت 14 میں فرمائی کہ اس نے یہ طے کر لیا ہے کہ قیامت کے دن تک ظالموں کو مہلت دے گا، اس لیے انہیں ڈھیل دی جا رہی ہے، لیکن آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور اس دن ظالم اپنے انجام سے ڈر رہے ہوں گے۔ ظالموں کا انجام بتانے کے ساتھ ہی ایمان اور عمل میں بڑھنے والوں کا خوشگوار انجام بھی بتایا جا رہا ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ جنت کے باغات ہوں گے اور وہاں ہر وہ چیز ملے گی جس کی ان کی خواہش ہوگی۔ یہ بڑا فضل ہے۔ جنت کوئی محدود سی چیز نہیں ہے کہ کچھ باغات ہوں گے، کچھ نہریں ہوں گے، کچھ محلات ہوں گے۔ وہ ہمارے تصور سے بھی بالا تر چیز ہے، لیکن اللہ نے ایک بڑی خوشخبری یہاں پہ یہ رکھ دی کہ جو کچھ تم چاہو گے۔ انسان کی نفسیات ہے کہ کسی چیز کی اس کو خواہش ہو اور وہ نہ دی جائے،
بلکہ اس سے بہتر کوئی چیز دے دی جائے، تب بھی دل اسی چیز کو مانگتا ہے جس کی خواہش تھی۔ تو اللہ نے کہا کہ جو چاہو گے ملے گا۔ اب اس دنیا میں ہمیں کچھ خواہشات ایسی ہوتی ہیں جو لگتا ہے کہ ہم یہاں اس دنیا میں پوری نہیں کر سکتے، کچھ کھیل ایسے ہوتے ہیں، کچھ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو جو یہاں ممکن نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری نعمتیں وہاں رکھ دی ہیں، ہم جب چاہیں گے اللہ سے وہ مانگ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہے وہ خوشخبری جو اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کیے۔ یعنی اصل چیز سرنڈر کرنا، اللہ کے آگے جھک جانا اور تھوڑی سی مختصر سی زندگی کو اللہ کی رضا میں لگا دینا ہمیں وہاں ابدی اور ہمیشہ رہنے والی جنتیں عطا کر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، یعنی میں تمہیں نیکی کی طرف بلا رہا ہوں تو مجھے تم سے کوئی ریوارڈ نہیں چاہیے، بس تم یہ سوچو کہ تم دشمنی میں اور مجھے تکلیف پہنچانے میں اتنا آگے بڑھ گئے ہو کہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ میں تمہارے درمیان کا ہی ایک فرد ہوں، اور نبوت سے پہلے تم مجھ پر اعتماد کرتے تھے، اور تو اس بات کا ہی لحاظ کر لو۔ اس کے دوسرے معنی یہ بنتے ہیں کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، بس یہ چاہتا ہوں کہ تم اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ عربی کے جو الفاظ ہیں ان سے یہ دونوں مفہوم نکلتے ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ میں جو بھلائی لے کے آئے گا اس کی بھلائی میں بہت اضافہ کر دوں گا، کیونکہ میں غفور اور شکور ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ انتہائی قدردان ہیں، گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ تو جو بندے اللہ کے راستے میں ایفرٹ کریں گے تو اللہ ان کے بشری کمزوریوں کی بنا پر ہونے والے گناہوں کو مٹاتے جائیں گے اور ان کی نیکیوں کو بڑھاتے جائیں گے۔ حدیث میں یہ تک آیا ہے کہ ایک کھجور بھی اگر کوئی صدقہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو پال کے بڑا کریں گے اور قیامت کے دن اسے پہاڑ کے برابر اجر دیا جائے گا۔ آیت 24 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل سے گڑھ لیا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر کر دے۔ مہر کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں ان کے دل پر ان کی برائیوں کی وجہ سے اللہ نے مہر لگا دی ہے، یعنی ایسی سیل لگا دی گئی ہے کہ اس میں کوئی درست بات داخل نہیں ہوتی۔ لیکن یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے، ان کے دل پر کوئی مہر یا سیل نہیں لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایسا کر دیتے، مگر اللہ تعالیٰ جھوٹ کو مٹانے والے اور حق یعنی سچائی کو اپنے فرمان، اپنے کلام اور اپنے احکام سے واضح کرنا چاہتے ہیں، اور اس کام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ اللہ کا بھیجا ہوا حکم ہی ہوتا ہے۔ پھر فرمایا گیا ہے کہ سینوں کے چھپے ہوئے راز جانتا ہے، یعنی کہ کس نے کس نیت سے کیا بات کہی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے اور ڈینائل کرنے کی اصل وجہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے اعمال سے باخبر ہیں کہ کس نے چھپ کر نیکی کی اور کس نے چھپ کر گناہ کیا۔ پھر ساتھ ہی توبہ کا ذکر کر دیا کہ کھلے اور چھپے تمام گناہوں کی معافی مانگ لو تو وہ معاف کرتا ہے، توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں کو اگنور کر دیتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ بندہ کتنے گناہ کر چکا ہے، پھر بھی اپنی رحیمی کی بنا پر معافی دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سواری پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا اس کے بندوں پر کیا حق ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ پھر فرمایا اور اللہ تعالیٰ پر بندوں کا یہ حق ہے کہ جو شرک نہ کرے اسے عذاب نہ دے، یعنی معاف کر دے۔ شرک سے منع کرنے اور توبہ کی طرف توجہ دلانے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے پھر نیک عمل کرنے والوں کو ایک خوشخبری دی ہے کہ جو لوگ نیک عمل کریں گے، ایمان لائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرتے ہیں اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتے ہیں۔ یعنی کہ کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہو تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اچھے اعمال کرے۔ نیک انسان کی ڈیڈز ہی اس کو اللہ کی نظر میں محبوب بناتی ہیں،
اور احادیث میں ہمیں اس کا کافی ذکر ملتا ہے. حدیث ہے کہ جو شخص صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اور اس کے عمر میں اضافہ کر دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر اپنے فضل میں اضافہ کر دیتے ہیں. اگلی آیات میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو اپنے تمام بندوں کو کھلا رزق دے دیتے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں ایسا کرتا تو یہ سرکش باغی یعنی ریبل ہو جاتے. یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب اس کی نعمتوں میں کمی ہوتی ہے تو اسے اللہ یاد آتا ہے، اور جب بہت ساری نعمتیں مل جاتی ہیں تو ان میں مگن ہو کر اللہ کو بھول جاتا ہے. تو اللہ نے یہ نظام بنایا ہے کہ کچھ کو کم اور کچھ کو زیادہ دیا ہے. آیت 12 اور آیت 19 میں بھی ہم رزق کی تقسیم کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. یہاں ایک اور اسپیکٹ سے بھی بات کی ہے کہ ہر ایک کو اگر ہر نعمت دے دی جاتی تو بندے نہ اللہ کے شکر گزار ہوتے اور نہ بندوں کے. جب وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ کے پاس کچھ نعمتیں نہیں ہیں تو اپنی نعمت کی قدر آتی ہے اور اللہ کے شکر گزار بنتے ہیں. پھر اگلی آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ قابل تعریف ولی اپنے بندوں کی ضروریات کی فراہمی کے لیے آسمان سے بارش برسا کر رزق فراہم کرتا ہے. بارش اللہ کی رحمت ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے ہی انسان بہت سے فائدے حاصل کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آسمانوں اور زمین میں بہت سی جاندار مخلوق پھیلا رکھی ہے اور جب چاہے گا انہیں گیدر کر لے گا. تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جن پر انسانوں کو غور کرتے رہنا چاہیے. اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آسمان میں بھی جاندار مخلوق موجود ہے. آیت 30 میں فرمایا گیا ہے کہ تم پر جو مصیبت بھی آئی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی ہے، اور بہت سے قصوروں سے اللہ تعالیٰ ویسے ہی درگزر کر دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں. اس آیت کے پہلے مخاطب تو مکے کے کفار تھے جو اس وقت قحط کا شکار تھے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے انکار کی وجہ سے تم کو اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش بھیجی ہے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ قرآنی آیات کے مخاطب ہم بھی ہیں. ہم پر بھی جب کوئی مشکل آتی ہے تو ہمارا بہت کم اس طرف خیال جاتا ہے کہ ہماری کن اعمال یا کن کاموں کی وجہ سے یہ سچویشن پیدا ہوئی. عام طور سے ہم دوسروں کی طرف ہی دیکھتے ہیں کہ فلاں نے نظر لگا دی، حسد کی وجہ سے کوئی جادو کر دیا، کوئی کاروبار میں بے برکتی ہو جائے، گھر میں تعلقات خراب ہو جائیں، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو ہمیشہ اپنی غلطیوں پر نظر ڈالنے کے بجائے دوسروں کو بلیم کرتے ہیں. یہ آیت بتا رہی ہے کہ انسان اپنی غلطیوں کی بنا پر مصیبت کا شکار ہوتا ہے. مثلا مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے تو گمشدگی اور چوری کا خطرہ ہوتا ہے. گھر سے نکلتے وقت اور سفر کے وقت عافیت کی دعائیں نہیں پڑھتے تو حادثہ ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ سے حفاظت طلب نہیں کی تھی. گھر میں رنجش ہو جائے، رشتہ داروں سے بدمزگی ہو جائے تو اس وقت بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنے رویے میں کیا غلطی کی، کیا انہیں نظر انداز کیا، اپنے حصے کا فرض ادا نہیں کیا، عزت دینے میں کمی کی، شو آف کر کے دل دکھایا. کوئی نہ کوئی غلطی ہمارے اندر بھی ہوتی ہے اور ہم سارا قصور دوسروں کا سمجھ رہے ہوتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کوئی مصیبت آئی ہے تو اس کو دور کیسے کیا جائے. تو قرآن پاک میں کئی جگہ بتایا گیا ہے کہ استغفار کرو، معافی مانگو تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ٹال دیتے ہیں. اور ہم نہیں جانتے کہ ہم سے دن بھر میں کتنے گناہ اور کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، تو یہ استغفار ڈیلی بیسس پہ ہوتا رہنا چاہیے. اس کے علاوہ سنجیدگی سے بیٹھ کے کسی وقت سوچنا بھی چاہیے کہ ہم نے کون سے معاملے میں کہاں غلطی کی اور اس معاملے کو جا کے درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور تلافی کی کوشش کرنی چاہیے. پھر اگلی آیات میں اللہ رب العالمین کفار کو مخاطب کر کے یہ فرما رہے ہیں کہ تم اس دنیا میں اللہ رب العالمین کی زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، نہ تمہاری بیک پر کوئی ولی، کوئی پروٹیکٹر، کوئی ہیلپر ہے، اور نہ تم خود اس قابل ہو. پھر اللہ نے اپنی عظیم نشانیوں کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ہوائیں اللہ کے حکم سے چلتی ہیں، سمندر میں جہازوں کو چلاتی ہیں. اگر تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں روک دے تو وہ کھڑے رہ جائیں، اور اگر سزا کے طور پہ ان جہازوں کو ڈبو دے تو ان انکار کرنے والوں کو پتہ چل جائے گا کہ ان کا کوئی ٹھکانہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں.
پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو انتہائی صبر کرنے والے ہیں اور انتہائی شکر کرنے والے ہیں۔ یہ انتہائی اہم کوالٹیز ہیں۔ جس شخص میں صبر کی خوبی ہوتی ہے وہ مصیبت پر صبر کرنے کے ساتھ غور فکر کرتا ہے اور اس پریشانی میں اللہ کی جو حکمت چھپی ہوئی ہوتی ہے اس کو سمجھ لیتا ہے اور اپنی غلطی کو درست کرنے کی فکر کرتا ہے۔ اور شکر کی خوبی جس میں ہوتی ہے وہ ہر چھوٹی بڑی نعمت پر شکر کرتے ہوئے ساتھ میں یہ غور کرتا ہے کہ مجھے یہ نعمت میرے کس رویے کی وجہ سے ملی، اور پھر اس نیکی میں اضافہ کرتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ کریں۔ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے کھول کے رکھ دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔